پہلے چیزیں کرنا میرے لیے بہت آسان ہوتی تھی، اب مجھے وہی چیزیں کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہیں، کیونکہ سچ کی ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے جو کہ صرف ارشد نے ادا نہیں کی، وہ مجھے اور ساری فیملی کو بھی ادا کرنی پڑی. جو ہم نارمل ڈے لائف میں مطلب اپنے ڈے کیئر روٹین ہو گئی یا مختلف چیزیں ہو گئی جو ہم کرتے ہیں، وہ کرتے ہوئے مجھے پریشانی ہوتی ہے. میں سوچتی ہوں کہ مجھے نیل پالش لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے، مجھے اچھا جوڑا پہننا چاہیے یا نہیں چاہیے، کیا میں میک اپ کروں یا نہ کروں. اور مجھے یہ چیزیں اتنی بازو کا تکلیف دے رہی ہوتی ہیں نا، لیکن چونکہ ہم جہاں پہ خواتین ہوتی ہیں وہاں پہ خوبصورتی، اسٹائل، فیشن ایک آٹومیٹیکلی آ جاتا ہے. اچھا، اب ہم تھوڑا سا بات کریں گے اپنے ٹاپک پہ، سچ کی تلاش یا سچ کا پیچھا کرنا. پرسوئنگ دا ٹروتھ، ذرا اچھا دیکھیے پرسوئنگ دا ٹروتھ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، سچ کا پیچھا کرنا کتنا عجیب سا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن چونکہ اردو دم توڑتی جا رہی ہے، ابھی میں اپنی بہن سے بھی کہہ رہی تھی کوئی باہر ہمارے گھر میں کوئی کیبل کا فالٹ ہو گیا. اب ہمارے پیرنٹس ہمیں آل دا وے اسلام آباد سے کال کر رہے ہیں، دونوں کو لاہور میں، وہ خود فکس نہیں کر رہے ایشو، یہاں سے ہم فکس کریں. اب میری بہن اس کو کہہ رہی ہے آپ گیٹ کو رنگ کر دیں نا، بیل پائن ٹریز لگے ہوئے ہیں وہاں پہ. میں نے کہا آپ اس کو کہیں چیڑ کے پیڑ لگے ہوئے ہیں دروازہ بجاؤ، کیونکہ سب کچھ بند ہو چکا ہے، اندر فون بھی نہیں جا رہا، اندر بیل بھی نہیں بج رہی، کیونکہ آپ کا سسٹم بند ہے. آپ اسے اتنی پولائٹلی اور اتنی کیوٹ طریقے سے مت سمجھاؤ، آپ اس کو کہو بھائی دروازہ بجاؤ، زور زور سے گیٹ بجاؤ اور ان سے کہو کہ گیٹ کھولیں. اور یہ پائن ٹریز کیا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا کون ہے؟ چیڑ کے درخت لگے ہوئے، چنار کے درخت لگے ہوئے ہیں وہاں پہ. اچھا، تو اب ہم اردو کو بھی ایک دم توڑتی جا رہی ہے، بہت برے طریقے سے دم توڑ رہی ہے. اور جب میں بھی تقریب دیکھ رہی تھی تو وہ کہتا آئیں تغمے لے لیں، تمغہ بھی اسے بولنا نہیں آ رہا تھا. تو میں نے کہا بس سارے ملک میں جو ایک دھن چھائی ہوئی ہے اور اس دھن کے اندر ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ ہو کیا رہا ہے. اب سچ کا تعلق دین کے ساتھ ہے سب سے پہلے، کیونکہ دین ہمیں کہتا ہے کہ سچ بولنا ہے. پھر یہ سچ کہاں تک چلتا ہے؟ اب آپ دیکھیے، یہ گھر پہ بھی ہے، تعلیمی جگہ پہ بھی ہے، آپ کے کام کرنے کی جگہ پہ بھی ہے، آپ کے دوست احباب کے ساتھ بھی ہے، آپ کی ورک پلیس کے ساتھ ساتھ آپ کی سوشل میڈیا پہ بھی ہے اور انوویشن پہ بھی ہے. جب نئی چیزیں آتی ہیں تو ہمیں اس میں بھی سچ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آج میں جویرہ صدیق ہوں، میں خاتون ہوں، کل کو میں ایک بوٹل نہیں ہو سکتی، کل کو میں یہ نہیں فیل کر سکتی آج تو میں کبرڈ ہو گئی ہوں، اچھا نہیں آج میں گاڑی ہوں، آج میں فانوس ہوں. مطلب آپ وہ کھولو، اب ہی شی ہر کے آگے نیچے اتنی بڑی لسٹ جا رہی ہے کہ میں آج پتہ نہیں کیا ہوں، آج کیا نہیں ہوں. نو وے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تقسیم کے ساتھ بھیجا ہے تو آپ وہی رہو گے. تو انوویشن میں بھی سچ چاہیے ہمیں. ہم مصلحت آمیز جھوٹ کو شامل نہیں کر سکتے. ہاں لیکن کچھ سچ کو فتنہ انگیز سچ بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی میں یہی ڈسکس کر رہی تھی. میں بہت ہیوی ویٹ ہو گئی ہوں، ٹھیک ہے، اور مجھے یہ چیز نہیں اچھی لگتی. میں چاہتی ہوں میں کسی طریقے سے اپنے آئیڈیل پرانے ویٹ پہ چلی جاؤں. کوئی مجھے آ کے کہے اگر جویریہ او مائی گاڈ لک ایٹ یو، تم تو موٹاپے سے پھٹ رہی ہو، دس از اے بیڈ ورڈ. آ کے مجھے جویریہ یو شوڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف، تمہارا وزن بہت بڑھتا جا رہا ہے، اگر اسی طرح بڑھتا رہا تو پھر ڈائبٹیز بھی سر پہ کھڑی ہے، کولیسٹرول بھی سر پہ کھڑا ہے، فیٹی لیور بھی سر پہ کھڑا ہے. یو شوڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف، اپنا خیال رکھو. وہ مجھے موٹیویشن دے گا. لیکن اگر کوئی مجھے آ کے یہ کہہ دے گا نا بھائی کل سے ماریا بھی کے آؤٹ لیٹ سے جا کے کوئی پیچ کلر کا ڈریس مت لینا، وائٹ مت لینا، تم تو اس میں بہت موٹی لگ رہی ہو، تمہیں چاہیے تم بلیک لو، میرون لو، براؤن لو تاکہ تمہارا موٹاپا چھپ جائے. سوشل میڈیا پہ جتنا جھوٹ اس وقت چل رہا ہے نا، وہ اتنا خطرناک ہے، وہ اتنا خطرناک ہے. اب چونکہ کچھ تھوڑے سے قوانین آ گئے ہیں، خیر وہ قوانین صرف ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو کہ اس ملک میں ایک تنقیدی آوازیں ہیں، ان کے لیے استعمال نہیں ہوتے جو گالی گلوچ کر رہے ہیں، جو غلط باتوں کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں. اس دن ہم گروپ میں ڈسکشن کر رہے تھے تو مونا کی میں نے ایک ریل دیکھی. آپ یہاں پہ کسی کو کوئی اسلامی چیز سمجھانے لگو تو وہ کہتا ہے تم میرے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہے ہو، تمہاری وجہ سے ان کی زندگی خطرے میں آ گئی ہے، تم نے یہ بات کی ہی کیوں؟ بھائی یہ بات تو اللہ نے قرآن میں لکھی ہوئی ہے، ہم تو قرآن کی بات کر رہے ہیں، ہم بالکل کسی کی جان خطرے میں نہیں ڈال رہے. ہم صرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ آپ سرٹن باؤنڈریز بنا لیں گے. یہ ہماری پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی باؤنڈریز ہیں، اور یہ ہمارے جو ہمارے لیے سب سے اولین ہے وہ قرآن کی وہ ہیں، کیونکہ قرآن ایک ضابطہ حیات ہے. قرآن ایک کتاب کا نام نہیں ہے، یہ دین فطرت پہ جو ہے اس کو اتارا گیا. یہاں سے ہم نے ساری گائیڈنس لینی ہے، اس دنیا میں کام کرنا ہے، اور پھر وہ آگے کی دنیا میں ہمارے جو ہے وہ کام آئے گا. لیکن اتنا مشکل ہو گیا ہے بات کرنا
کہ آپ اچھا یہ لوگ تو بہت زیادہ میں اچھا یہ جن ٹاپکس پہ کام کر رہے بول رہے ہوتے ہیں میری اس پہ بڑی لمیٹڈ انفارمیشن ہے کیونکہ میں زیادہ جرنلزم سے ہوں. میں اکثر ان سے پوچھتی ہوں اچھا یہ بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا اس ڈرامے میں کیا دکھا رہے ہیں. ہمارا کلچر تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہمارا فیملی سسٹم توڑ رہے ہیں جس میں جھوٹ کی آمیزش کر کے نئے فتنوں کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے اور اس پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل رہو. اس طرح تو رائٹر نے اگر یہ لکھا ہے تم رائٹرز کی رائٹ وائلیٹ کر رہی ہو, تم ایکٹر کی جان خطرے میں ڈال رہی ہو, تم سنگر کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو, تم لوگ اینٹی ہو, تم لوگ اینٹی کلچر لوگ ہو, تم لوگ تو بالکل ثقافت کے خلاف ہو, تم لوگ جہادی ہو, تم لوگ آرتھوڈاکس ہو, تم لوگ انتہا پسند ہو. آپ کو بھی یہ لیبل کرنا شروع کر دیں گے. آپ انہیں کہتے رہ جاؤ گے کہ یار یہ دلیل ہے. میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ میرا اگر بیٹا ہوتا, اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی نعمت نہیں دی, لیکن اگر ہوتا تو میری یہی خواہش ہوتی گھر میں بہو آئے, داماد نہیں چاہیے تھا مجھے. داماد بیٹی لاتی ڈیفینیٹلی پسند کر کے, لیکن میرا اگر بیٹا ہوتا تو میری یہی خواہش ہوتی کہ بہو آتی, آگے بچے ہوتے, خاندان چلتا. اگر وہ کسی لڑکے کا ہاتھ پکڑ کے آ جاتا, آپ مجھے خود بتائیں کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ اٹس مین کسی کوئی بیماری ہے, اس کا کچھ کہیں پہ کچھ خراب ہے دماغ میں یا شخصیت میں یا پرسنالٹی میں. بٹ یہاں پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, چونکہ ویسٹ میں یہ چیز لیگلائز ہو گئی ہے تو ہم نے بھی کرنی ہے. ہر فتنہ وہاں سے اٹھتا ہے. ٹانگیں کھول کے بیٹھنا از ناٹ اے وومن امپاورمنٹ. ٹھیک ہے, کوئی بھی عورت, ایون مرد بھی اس طرح بیٹھا ہوا اچھا نہیں لگے گا. بیٹھنے کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. یا تو اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے جس طرح کوئی بہت ہیوی ویٹ ہو جاتا ہے, یا وہ نہیں کراس لیگز نہیں کر سکتا, یا اس طرح نہیں بیٹھ سکتا, اس کی سمجھ آتی ہے. لیکن جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ میرا یوٹرس میری مرضی, میرا جسم میری مرضی, میرے بہت ان سے بحث ہوتی ہے. میں انہیں کہتی ہوں کہ بینگ اے وکٹم, بینگ اے سروائیور, اگر میری ابھی تک مورل ویلیوز وہی ہیں اور میں اسی ملک میں ہوں, میں نے کہیں نہیں ملک چھوڑ کے نہیں گئی, یا میں وہ نہیں ہوگی. اکثر ہم دیکھتے ہیں جب کوئی ٹراما یا گریف میں ہوتا ہے وہ فوراً لادین ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ تو اتنی ٹریجڈی ہو گئی ہے, کیا قدرت کو پتہ نہیں تھا کہ مجھے وہ چیز کتنی عزیز تھی, مجھ سے کیوں چھینی گئی. ناؤ اٹ شوڈ گو ٹو سم نیگیٹو ایکٹیویٹیز. لوگ سب سے زیادہ اپنا سہارا لینا شروع کر دیتے ہیں ڈرگس کا, پارٹیز, غلط سوسائٹی, غلط لوگوں میں بیٹھنا. آپ جب کسی غلط بندے کے ساتھ تعلق رکھتے ہو نا, آپ یہ کہتے رہو نا نہیں یار وہ ایسا ہے, میں تو ایسی نہیں ہوں. جیسا ہوتا ہے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے, اسی طرح برائی فوراً ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ نے جب بھی کوئی ایسی سچویشن ہو, نیگیٹیوٹی کو اوائڈ کرنا ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے جو پازیٹیوٹی کو جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں, ان کی باتوں کو سننا ہے, اور دوسرا یہ کہ اس کو اسپریڈ بھی کرنا ہے. اب وہ اسپریڈ کس طرح سے ہوتا ہے, اس کا سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا میں سب سے زیادہ ریل دیکھی جاتی ہے. ریل ہوتی ہے 1 سے 1.5 منٹ کی. کوئی بھی 10-15 منٹ کی اسپیچ سننے میں دلچسپی نہیں رکھتا. لوگ یون کرنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے سامنے کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. یا تو آپ کا انٹریکشن ان کے ساتھ اس طرح کا ہو کہ آپ ان کو بھی بیچ میں پارٹیسپیٹ کروا رہے ہوں, بٹ وہ لمبے لمبے بھاشن جس طرح سیاست دان دیتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, وہ کوئی بھی نہیں سنتا. اب ریل کا زمانہ ہے, شارٹ بات کریں اور کر کے اپنا میسج ختم کریں, بٹ دا فرسٹ تھنگ کہ برائی کو برا سمجھیں. یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ دل میں برا سمجھنا ہے. ادروائز اسٹینڈ لیں, بولیں, لکھیں. اپنے فرینڈس کو سرٹن ٹائم پہ میں ٹوک بھی رہی ہوتی ہوں, پلیز یہ والی بات نہ لکھو, پلیز یہ چیز ڈیلیٹ کر دو, یہ چیز اس طرح نہیں ہے. اچھا اس چیز, حالانکہ میرا خود براہ راست انہی کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے ہر چیز کے اوپر, ٹھیک ہے, کیونکہ میں کہتی ہوں کہ ہر شہری کو بنیادی حقوق حاصل ہونے چاہیے, اور وہ تب حاصل ہوں گے جب اس ملک سے کرپشن ہٹے گی. جب تک آپ کرپٹ لوگوں کو پالتے رہیں گے, اس کا مطلب ہے آپ خود بھی کرپٹ ہیں. تو میں تو اس چیز پہ اور دوسری چیز کہ اگر کوئی طنز و مزاح میں کوئی بات لکھ رہا ہے, آپ اس کو مت اٹھائیں. اس طرح آپ کے ملک سے ادب, ثقافت, کلچر اور یہ جو ایک ہم بولتے ہیں نا طنز و مزاح, یہ ختم ہو جائے گا. اگر اس معاشرے سے یہ ختم ہو گیا تو پھر یہ ایک طالبان ٹائپ سوسائٹی بن جائے گی, یا ہم بالکل وہ والی سوسائٹی بن جائیں گے جن کے کوئی نارمز نہیں ہوتے. آپ دیکھیں سب سے بہترین ادب کب تخلیق ہوا, جب پاکستان بننے والا تھا. کیسی کیسی خواتین تھیں, کیسے کیسے مرد تھے, کیسے کیسے شاعر پیدا ہوئے, کالمسٹ پیدا ہوئے. اب وہ چیز لیک کر رہی ہے. جب تک آپ کے پاس سچ بولنے والے نہیں ہوں گے نا, چاہے وہ خواتین ہوں مرد ہوں, اس چیز کو جو ہے آپ ایک ریولیوشن نہیں لا سکتے. کیونکہ اگر آپ کا شاعر بک گیا ہے, وہ آپ اس کو پیسے ملتے ہیں اور وہ کہتا ہے یہاں تو شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. میں اسلام آباد سے یہاں انٹر ہوئی ہوں, اسمیل آئی ہے جیسے کچھ جل رہا ہے. جیسے ہی میں کالا شکاکو اور ادھر سے آئی ہوں نا, میں آپ لوگوں کا بالکل مطلب میں کوئی
میں بھی اسلام آباد سے ہی آئی ہوں, ٹھیک ہے, لیکن میں نے جب آپ کسی شہر کو بریتھ کرتے ہیں آ کے, آپ کو خوشی ہوتی ہے, میرا اپنا دوسرا شہر ہے تو ادھر کی خوشبو کیسی ہے, میں نے وہ بریتھ کیا تو میرے ناک میں کوئلہ, کچرا جلنے کی اسمیل اور آلودگی گئی. میں نے ایک ویڈیو بنائی, میں ان لوگوں کو بھی بھیجوں گی, میں نے کہا لاہور کہاں ہے, کیونکہ اسموک اور فاگ سے لاہور نظر نہیں آ رہا تھا, اور اس وقت 5:30 یا 6 بجے کا ٹائم تھا, اس وقت کوئی رات یا بہت ارلی مارننگ نہیں تھی. میں نے کہا آئی ایم ویری افریڈ فار دس سٹی. یہ سب سے بڑا کلچرل ہب ہے, یہ تاریخی شہر ہے, یہ اس کے ساتھ ایک سینکڑوں سالوں کی تاریخ جڑی ہوئی ہے. آپ یہاں پر درخت نہیں ہیں, اور جب آپ یہاں پر انٹر ہو رہی ہوں تو مجھے پھولوں کی خوشبو آنے کے بجائے یا باغوں کی خوشبو آنے کے بجائے میں تو ایک فیکٹریوں کا دھواں اور میں وہ کچرا جو جل رہا تھا وہ اور جو مجھے تو لاہور نظر ہی نہیں آ رہا تھا. لاہور میں جا کے نظر آئے گلبرگ کے پاس, اور ایک کمکمے لگے ہوئے تھے. میرے خیال میں پورے لاہور کی بجلی تو ہم پے کر رہے ہیں, میں 80,000 روپے دے کر آئی ہوں اس وقت بل. تو وہ جو ایک نقلی سے وہ کمکمے تھے نا, تو وہ ہماری سوسائٹی یا ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے اس کی شیلو ہونے کو بھی ظاہر کرتا ہے, کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ایسی سجاوٹ کر کے ہم ترقی لا رہے ہیں. یہ ترقی نہیں ہے. لاہور کو اس وقت سب سے زیادہ درختوں کی ضرورت ہے, اور یہ سچ ہے, حقیقت ہے. تو میں آپ سب کو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ اس وقت صرف فوگ جو ہے یا دھند وہ لاہور میں نہیں پھیلی ہوئی, اس پورے ملک کے افق پہ پھیلی ہوئی ہے, جس کے اندر جھوٹ جو ہے وہ سچ کے اوپر غالب آ گیا ہے. جمہوریت جو ہے وہ اسلام کی موجود نہیں ہے, اصل لوگوں سے ان کا مینڈیٹ لے لیا گیا, جو کوئی بولتا ہے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, خواتین اور مرد کی تفریق نہیں کی جاتی. ایسے محافظ جنہیں دیکھ کے ہم خوف کھائیں وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اپنے محافظوں کو دیکھ کے فخر ہونا چاہیے, خوشی ہونی چاہیے, ہمیں ہونا چاہیے ہم اب سیف ہیں کیونکہ ہمارے لیے یہ موجود ہے. ہمیں ایسی سوسائٹی چاہیے. لیکن یہ ہوگا کس طریقے سے کہ سب اپنے اپنے طور پر جو ہے وہ سچ کا راستہ اپنائیں گے اور جھوٹ سے انکار کریں گے. لیکن وہی جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ سچ بولنے کے بھی کچھ آداب ہیں, کہ آپ نے ایسی کوئی چیز نہیں کرنی جو ریاست کے خلاف ہو یا معاشرتی طور پہ چیزوں کے خلاف ہو یا اسلامی طور پر جو ہے وہ خلاف. سب سے پہلے آتا ہے اسلام, پھر آتی ہے آپ کی ریاست, پھر آتی ہے آپ کی اپنی پرسنل لائف. اسلام کو تو ہمیشہ ٹاپ پہ رکھنا ہے. جو چیز اللہ تعالیٰ نے کہہ دی ہے اس میں کوئی آپ نے مین میخ نہیں نکالنی. جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ ایز اٹ از آگے جائے گا. اب پچھلے دنوں ان لوگوں نے کسی پہ تنقید کی اور کہا کہ جی تم نے یہ ڈرامہ کیوں بنایا, تو ان پہ یہ بات آنے لگ گئی آپ لوگوں کی وجہ سے نا ان کی اب زندگی خطرے میں آئے گی, آپ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں, آپ لوگ. میں ان کا بات سنیں, اس پہ ذاتیات کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ ایک قانون اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کہ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے, تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دوسرا چیز ہے کہ ہمارے پاس قرآن ہے, نماز ہے, زکوٰۃ ہے. حج شروع ہوتا ہے, لبرلس کہنا شروع کر دیتے ہیں اے سی لگوا دیتے غریبوں کو. لوگوں کی بیٹیوں کے سر میں سفید بال آ گئے, ان کی شادی نہیں کرا رہے. بھائی جو تم نے ابھی نئی ہونڈا سیوک لی ہے تم وہ بیچ کے کرا دو نا شادی. ہمارے حج قربانی کے اوپر کیا مسئلہ ہے بولنے کے لیے. واٹر کولر اگر تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں تو تم ویسے ہی لگوا دو. تم لوگوں کی قربانی کو, لوگ جاتے ہیں میکڈونلڈس کھانے, ٹھیک ہے, وہی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اینیمل کلنگ از ناٹ اے گڈ تھنگ. بھائی کیا برگر کے لیے مرغیاں قربانی ہو رہی, مرغیاں کٹنی نہیں اس کے لیے. اچھا پھر بیگز, یہ دیکھیں میرا مگر مچھ کی کھال کا بیگ ہے, یہ میری گھڑی ہے, اس میں سانپ, مجھے تو ایسی چیزوں سے گھن آتی ہے. میں تو ہمیشہ پوچھتی ہوں اینیمل کوئی ٹیسٹ تو نہیں ہوئے ہوئے کہیں کہ ریئل لیدر تو نہیں ہے, مجھے نہیں چاہیے ایسا کچھ بھی. بٹ یہاں پر کیونکہ منافقت ہے تو وہ آپ کو حج کے ٹائم پہ یہ یاد دلائیں گے کہ قربانی نہیں کرنی چاہیے, اور جی بکروں کے بھی حقوق ہیں اور گائے بیلوں کے بھی حقوق ہیں. سو انسانوں کے ہو نہ ہو, اچھا ان مرغیوں کے کوئی حقوق نہیں ہے جو میکڈونلڈ میں مل رہی ہیں اور KFC میں مل رہی ہیں, ٹھیک ہے. سو ہمیں بہت کلیئر ہونا پڑے گا اور اپنی جنریشنس کو بھی آگے کلیئر کرنا پڑے گا کہ دا تھنگ از دیٹ آپ جو بھی بات کرو گے اسلام کو لے کے وہ اس پہ کوئی نہ کوئی تعویل لے آئیں گے. اور یہ انبیاء کرام کے ساتھ بھی ہوتا تھا, جب وہ اپنی قوموں کو لیکچر دے رہے ہوتے تھے اور اللہ کا پیغام وہ آگے سے آگے, آگے سے آگے, جیسے گائے کو ذبح کرنا تھا تو کس کلر کی ہو, کیا ہو, مطلب انکار. اونٹنی کو جس طرح مارا انہوں نے, ٹھیک ہے, اور اب ہمارے کراچی میں دیکھ لیں اونٹنی کی ٹانگ کاٹ دی. مجھے اتنا خوف آتا ہے, میں کہتی ہوں پہلی قوم میں کوئی ایک برائی ہوتی تھی تو اس پہ ایسا عذاب آتا تھا کہ ملیا میٹ. اس قوم میں تو ہر چیز سرایت کر دی ہے, ٹھیک ہے. وی آر ناٹ پرفیکٹ, ہم بھی 100% پرفیکٹ نہیں ہیں. کوئی بھی انسان نہیں ہوتا اس طرح کہ وہ آپ کہو کہ وہ تمام برائیوں سے پاک ہے. لیکن برائی کو روکنا, اس کو برا سمجھنا اور خود کی اصلاح کرنا معاشرے میں بہت چینج لا سکتا ہے. اور میں آپ سب سے یہ کہوں گی کہ اپنے اسپیشل عرش شریف کو اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے.
پرسوئنگ دا ٹروتھ, سچ کی تلاش میں اس نے اپنی جان دے دی. میں نے اس سے بہت کہا رک جاؤ بتاؤ. دیکھیں جو گھر میں بندہ ہوتا ہے نا وہ آپ کا ہسبینڈ ہوتا ہے, وہ ہیرو کی طرح یا اینکر والی انٹری نہیں دیتا گھر میں, وہ ہسبینڈ کی انٹری دیتا ہے. اس نے مجھے کہا کہ تم مجھے بتاؤ کہ بھگت سنگھ کون تھا. میں نے کہا فریڈم فائٹر تھا, آئی نو دیٹ. اس میں مقدمے کس نے کرائے تھے؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا. میں نے کہا کس نے کرائے تھے سیڈیشن اور ٹریزن کے؟ تو کہتے ہیں ارشد شریف میں مقدمے کس نے کرائے ہیں ٹریزن اور سیڈیشن کے؟ میں نے کہا ان نون لوگ ہیں, دوسروں کے ماں پہ اٹھتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ جی چائے پیتے پیتے جاتے ہیں اور جا کے FIR درج کرا دیتے ہیں. کیا FIR درج کرانا اس ملک پہ اتنا آسان کام ہے؟ اگر ہوتا تو میں اب تک ارشد شریف کی FIR درج کرا چکی ہوتی. 2 سال ہو گئے, آئی کانٹ ایبل ٹو ڈو اٹ. ارشد نے مجھے کہا کہ ہمیشہ ان کا نام رہ جاتا ہے جو سچ کی پیروی کرتے ہیں, جو جھوٹ کا ساتھ ہوتے ہیں, طاغوت کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ پیچھے. آئی ایم شیور سب کو طاغوت کا مطلب پتا ہوگا, اور اگر نہیں بھی پتا تو کوئی بات نہیں, میں کسی کو جج نہیں کروں گی, مجھے بھی بہت سی چیزوں کا مطلب نہیں پتا. لیکن جو لوگ طاغوت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں نیگیٹو, ان کا کہیں کوئی وہ نہیں ہوتا, تاریخ ان کا نام مٹا دیتی ہے. میں نے پھر ارشد کو ٹوکا, میں نے کہا ارشد رک جاؤ, بیکاز آئی نیڈ مائی اون فیملی لائف. مجھے اپنا گھر بہت عزیز ہے, میں نے بہت محنت سے یہ گھر بنایا ہے. تو اس نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ بارش کا پہلا قطرہ تو کسی کو بننا ہوگا. سو آپ سب بھی بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہو سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو صحت زندگی دے, آپ لوگ اپنے گھر یونائٹیڈ رہیں, بالکل بھی نہ بکھریں آپ کے گھر. لیکن سچ کو لازمی نہیں ہوتا کہ آپ اس طریقے سے کریں کہ دوسروں سے اوفینڈ ہونا شروع ہو جائے. آپ بہت خوبصورتی سے بات کہہ سکتے ہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک میں جو ہے وہ جمہوریت قائم ہونی چاہیے, بجائے کہ آپ کسی کو تنقید کریں. اور جس طرح ابھی لڑکے نے گانا گایا دل دل پاکستان کی پیروڈی بنائی, مجھے تھوڑا سا ہوا کہ اس کو ایک نیشنل سانگ کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن اس کی گرفتاری بالکل ناجائز ہے. ٹھیک ہے ایک بچے نے کیا, وہ کانٹینٹ کریٹر ہے, اسٹیٹ کا دل بڑا ہونا چاہیے, ریاست کو ماں کے جیسا ہونا چاہیے, اور ماں معاف کرنے پہ یقین رکھتی ہے, سزا دینے پہ یقین نہیں رکھتی. تو بارش کا پہلا قطرہ ضرور بنے, لیکن زندہ رہیں, خوش رہیں اور ہمیشہ سچ بولتے رہیں. تھینک یو.